الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں روزوں کے متعلق جو بیان فرمایا گیا ہے اس کے متعلق جو ہے سن رہے تھے۔ اس سے پہلے جو فرمایا گیا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو جتنے روزے چھوٹ گئے اس کو جو ہے دوسرے دنوں میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے کبھی معاف نہیں ہوتا، آخری سانس تک بھی روزہ رکھنے کی اگر طاقت آ جائے، صحت مند ہو جائے تو اس کو جو ہے پھر سے ان روزوں کی قضا کرنا ہوتا ہے جو روزے اس کے چھوٹ گئے تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ فرائض جو ہے کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بھئی فرض بھی معاف ہوتا ہے تو وہ غلط ہے۔ انسان کو جو اپنا فرض مکمل دنیا میں رہنے تک اس کو ادا کرنا ہے، وہ کرنا ہے کر کے جو ہے قضا کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر آپ جو وقت پر اس کو ادا نہیں کرے تو پھر بعد میں جب کبھی موقع ملے تو آپ اس کو جو ہے قضا رکھ لیں، اسی لیے جو ہے اس کی گنجائش رکھی گئی۔ اب اگر جو ہے بیمار کے لیے، یعنی اگر اس کو ایسی بیماری ہے کہ انہیں دوائیاں کھا کے جو ہے اس بیماری کو کم کر لیتے ہوئے آ رہا، اور ایسے میں جو رمضان کا مہینہ آ گیا، اب وہ روزے رکھنے چالو کیا تو جس کی وجہ سے جو ہے وقت پر وہ دوائی نہیں کھا سک رہا تھا اور بیماری بڑھ رہی تھی، یا روزوں سے جو ہے اس کی بیماری پھر سے جو بڑھ رہی تھی، تو یہ بیماری بڑھ رہی یا نہیں بڑھ رہی اس کا صحیح اندازہ جو ہے بیمار کو ہوتا، اس کو خود کو جو پتہ رہتا۔ اگر اس کو ایسا لگ رہا کہ روزوں کی وجہ سے میری بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، اگر اس کو واقعی میں ایسا محسوس ہو رہا، کیونکہ اس کا حال، اس کے دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر بہت کہتے ہیں لیکن حقیقت میں دل میں کیا ہے اس کا راز اسی کو جو ہے پتہ رہتا۔ اگر روزوں کی وجہ سے بیماری جو اگر بڑھ رہی ہے تو وہاں پر شریعت آپ کو اجازت دیتی کہ آپ پھر ایسی بات ہے تو پھر روزہ چھوڑے۔ روزہ معاف نہیں ہوا، روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے شریعت۔ اب جتنے روزے آپ چھوڑے آپ صحت مند ہونے کے بعد اتنے روزے آپ رکھ لینا، رکھ لیے تو آپ کو اچھا ہے، نئے رکھے تو حشر کے دن پھر اس کی یہ پوچھ بھی ہوگی اور اس کے حساب کی کتاب کے لیے ٹھہرنا بھی پڑے گا۔ اب لوگ جو ہے ذرا سی بیماری کا بہانہ بنا کر کے اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتے، پھر بھی جو ہے روزہ جو چھوڑ دیتے۔ اب اس کو جو ہے پھر جیسا کہ شریعت نے اجازت دی کہ اگر روزہ واقعی میں نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے لینا، جو آگے کی آیت میں جو آ رہا ہے، آگے کے حصے میں اس آیت کے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فدیہ دے لینا۔ کس کے لیے ہے یہ؟ واقعی میں جو طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے جو فدیہ کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر مفسرین جو بیان فرماتے ہیں طاقت نہیں رکھنے کا مطلب جو شیخ فانی، یعنی بالکل ایسا کمزور بوڑھا نحیف لاغر دبلا کہ اگر وہ جو ہے وقت پر کھانا نہیں کھایا تو بالکل جو کمزور، اتنا کمزور کہ پھر وہ نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، اتنا کمزور ہو جائے گا، یعنی جس کو کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی اب جن کی جو ہے امید نہیں ہے کہ پھر سے یہ دوبارہ جو ہے چلیں گے پھریں گے اٹھیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے اور اپنا کام جو کر لیں گے، یہ کر کے ایسی اب جو گنجائش نہیں رہتی، امید نہیں رہتی، یعنی بالکل جو آخری سٹیج پہ جو وہ لوگ چلتے رہتے، ایسے لوگوں کو جو ہے شیخ فانی یعنی فنا ہونے والا بوڑھا، ختم ہونے والا بوڑھا
شیخ فانی سے جو اس کی تعریف کی گئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے فدیہ رکھا گیا ہے، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے لینا۔ یہ اس کے اندر جو ہے وقتی طور پہ بیمار ہونے والے لوگ نہیں آتے، مگر کیا عام طور پہ لوگوں میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے غلط باتیں پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے فدیہ دے لینا۔ بولے تو ہر کوئی جو ہے فدیہ دے لے کر کے جو ہے چھٹکارا پائیں گے کر کے سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ فدیہ یعنی ایک روزے کا جو ہے 2 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانا، اس کا جو ہے فدیہ ہے۔ اب اگر نہیں تو ایک صدقہ فطر اتنی رقم جو ہے غریبوں میں، مستحق لوگوں میں خیرات کر دینا۔ اب یہ آسان ہے نا بھائی، آج کے دور میں جو ہے صدقہ فطر 100 روپے جو اعلان کیا جاتا ہے ایک متوسط جو معیار میں، اب یہ 100 روپے بولے تو 30 روزوں کے 3000 روپے ہو جاتے۔ اب پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بجائے جو 3000 دے دیے تو فدیہ ہو جاتا نا کر کے بہت سارے لوگ جو ہے فدیہ دے لیتے ہیں، لیکن یہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ فدیہ تمہارے واسطے یہ رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل نحیف بوڑھے لوگ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ لوگوں کے لیے جو فدیہ رکھا گیا ہے۔ اب اگر روزہ انہیں رکھ سکتا ہے تو روزہ ہی رکھنا۔ اگر آپ ابھی بیمار ہیں مت رکھو، آپ شریعت آپ کو جو اجازت دے رہی ہے اب مت رکھو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو تو پہلے اچھے ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری صحت اہم ہے۔ جان بچے تو لاکھوں پاوے کر کے پہلے کے لوگ چپ ہی نہیں بولے، جان ہے تو جہاں ہے کر کے کیوں بولا گیا ہے؟ پہلے ہم کیا کرنا، اپنی جان کو دیکھ لینا۔ جان اگر ہے، تندرستی ہے تو بہت ساری عبادتیں جو کر سکتے ہیں، مگر شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ تو جو ہے بیمار بھی کیوں نہ رہے، جو یہ کرنا ہی ہے کر کے بندوں کے اوپر طاقت سے زیادہ جو بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ وہاں پر بھی اگر لوگ یہ بہانے بنا کر کے روزے سے پیچھا چھڑاتے ہیں تو ان لوگوں کے